بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تاریخ اسلام میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانے نہیں ہوتے بلکہ ان کی چمک اور اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ واقعہ کربلا بھی اسلامی تاریخ کا ایک ایسا ہی عظیم باب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کو حق پر ڈٹے رہنے اور ظلم کے سامنے نہ جھکنے کا درس دیتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس عظیم واقعے کے مرحلہ وار تاریخ کے بارے میں۔ پہلا مرحلہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 60 ہجری سے، جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا وصال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ نے دمشق میں اقتدار سنبھالا اور خلافت کا نظام بدل کر ملوکیت کی بنیاد رکھی۔ دوسرا مرحلہ، اقتدار میں آتے ہی یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر کو خط لکھا اور وہاں کی اہم ترین شخصیات سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ ان اہم شخصیات میں نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، لیکن امام حسین نے یزید کی غیر اسلامی طرز عمل کو دیکھتے ہوئے اس کی بیعت کرنے سے صاف انکار فرما دیا۔ تیسرا مرحلہ، حالات کی سنگینی اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تاکہ وہاں امن کے ساتھ اگلا لاہ عمل تیار کیا جا سکے۔ چوتھا مرحلہ، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں مقیم تھے تو کوفہ عراق کے ہزاروں لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے۔ ان خطوط میں کوفہ والوں نے یزید کی حکومت سے بیزاری کا اظہار کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور وعدہ کیا کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ پانچواں مرحلہ، کوفہ والوں کے خلوص اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں جا کر حقائق کا پتہ لگا سکیں۔ چھٹا مرحلہ، کوفہ پہنچنے پر ابتدا میں ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جیسے ہی یزید کے نئے گورنر ابن زیاد نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، کوفہ کے لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ بالآخر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا پا کر گرفتار کر لیا گیا اور انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ساتواں مرحلہ، دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی لرزہ خیز خبر ملی۔ حالات بدل چکے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی اصلاح کے لیے اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ آٹھواں مرحلہ، 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مظلوم قافلہ عراق کے ایک تپتے ہوئے میدان میں پہنچا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ یہاں یزید فوج کے ایک بڑے لشکر نے امام علی مقام کے قافلے کا راستہ روک لیا اور انہیں وہیں خیمے لگانے پر مجبور کر دیا۔ نوواں مرحلہ، جیسے جیسے دن گزرتے گئے یزیدی فوج کا ظلم بڑھتا گیا۔ ساتواں مرحلہ، 7 محرم کو ابن زیاد کے حکم پر دریائے فرات کا پانی حسینی قافلے پر بند کر دیا گیا۔ تبات صحرا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معصوم بچوں، خواتین اور ساتھیوں کو شدید پیاس کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ 10واں مرحلہ، 9 محرم کی شام جب دشمن نے حملے کا ارادہ کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 رات کی مہلت مانگی،
یہ رات شب عاشورہ تھی۔ اس رات نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کوئی جنگی تیاری نہیں کی، بلکہ پوری رات اللہ کی عبادت، دعا اور تلاوت قرآن میں گزاری۔ 11واں مرحلہ 10 محرم کی صبح تاریخ کے سب سے غیر مساوی معرکے کا آغاز ہوا۔ ایک طرف یزید کا 30,000 سے زائد کا مسلح لشکر تھا اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ عنہ کے صرف 72 جانثار۔ جنگ شروع ہوئی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے وفادار ساتھی باری باری مردانہ وار لڑتے ہوئے حق پر قربان ہوتے گئے۔ 12واں مرحلہ اس میدان میں صرف ساتھی ہی نہیں بلکہ اہل بیت رسول کے چمکتے ستارے بھی قربان ہوئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی جوانی، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا جذبہ اور شجاعت کے پیکر حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے اپنے بازو کٹوا دیے، لیکن پرچم حق سرنگوں نہ ہونے دیا، یہاں تک کہ 6 ماہ کے معصوم علی اصغر رضی اللہ عنہ کو بھی تیر کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ 13واں مرحلہ آخر کار جب سب ساتھی رخصت ہو گئے تو نواس رسول، جگر گوشہ فاطمہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان میں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تنے تنہا دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ آپ کا پورا جسم زخموں سے چور تھا۔ بالآخر حالت سجدہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سچائی کی خاطر اپنی جان آفنی کے سپرد کر دی اور شہادت کا وہ بلند رتبہ پایا جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ 14واں مرحلہ واقعہ کربلا کا پیغام، حق پر ڈٹے رہنا، ظلم کے سامنے نہ جھکنا، دین کی خاطر قربانی دینا، صبر اور استقامت اختیار کرنا۔ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ یا محض ایک جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ایک ابدی پیغام ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے چاہے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، ہمیشہ حق پر ڈٹے رہنا ہے۔ ظلم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے۔ دین اسلام کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا ہے اور ہر مشکل میں صبر اور استقامت کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ یہ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا وہ عظیم اور درخشاں باب ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو غیرت، خودداری اور ایمان پر مٹ جانے کا درس دیتا رہے گا۔ السلام یا حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔